السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سخی ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ وہ بندوں پر نعمتوں کو پھیلانے والا ہے، اسی کی طرف واپسی اور لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اس کی عظیم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے بھاری احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور ہم پر جو اس کی مہربانیاں ہیں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ 21واں پارہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کی تلاوت کیجیے جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کرنے کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو محض اجر و ثواب کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، دوسرے اس کے معنی اور مطلب پر تفکر اور تدبر کے لیے، پھر تعلیم و تدریس کے لیے، بعض و نصیحت کے لیے، اور اس حکم تلاوت میں ساری صورتیں شامل ہیں، یعنی قرآن مجید ان تمام مقاصد کے لیے تلاوت کیا جانا چاہیے۔ اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کیونکہ صرف قرآن پڑھنا ہی مطلوب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس عمل میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے اور سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برائیاں بھی کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ لوگ دوا بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا علاج نہیں ہوتا، وہ شفا نہیں پاتے۔ تو کوئی دوا کب کام نہیں کرتی؟ جب وہ دوا جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، یا صحیح ڈوز میں نہیں لی جاتی، یا اس کے ساتھ جو پرہیز بتایا جاتا ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ تو نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی، ضرور روکے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اور صحیح نماز کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے یہ کہ اس میں اخلاص ہو، دوسرا یہ کہ جسمانی طہارت کے ساتھ قلبی طہارت بھی ہو، یعنی نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی دھیان رہے، اور پھر مردوں کے لیے باجماعت نماز اور مقرر وقت پر اس کا اہتمام، پھر نماز کے اندر ارکان صلاۃ، قرات، رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ میں اعتدال اور اطمینان، پھر خشوع و خضوع اور رکعت کی کیفیت، اور پھر پابندی کے ساتھ نماز کا التزام، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا اہتمام، کیونکہ رزق حلال عبادت کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور عبادت کے اندر صحیح تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر نماز میں یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو نماز کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ پھر وہ منکرات سے بھی بچے، یعنی ایک طرف وہ غذا کھا رہا ہے لیکن دوسری طرف بد پرہیزیاں کر رہا ہے تو پھر وہ غذا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، یعنی ایک طرف دوا لے رہا ہے اور دوسری طرف بد پرہیزی کر رہا ہے، تو بد پرہیزی کرنے سے دوا کا اثر بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ درست طریقے سے پڑھی ہوئی نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی، یعنی اس کو احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھ کے یہ غلط کام کرتا ہوں تو اس غلط کام سے رک جائے گا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب سے اگر آرگیومنٹ کرنا ہو، بحث مباحثہ کرنا ہو تو اس میں انداز اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اہل علم اور فہم ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے بحث اور گفتگو میں تلخی اور تندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بالکل ان پڑھ ہوتا ہے۔ ان پڑھ کو اور طرح بات سمجھائی جاتی ہے لیکن علم والے کے ساتھ معاملہ اور طرح کیا جاتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کرے تو پھر تم بھی فارم لہجے میں بات کر سکتے ہو،
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی جیسے پہلے انبیاء پر کتاب نازل کی گئی ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی گئی ہے، اور یہاں سب اہل کتاب مراد نہیں، اس میں سے کچھ ہیں جو فالذین آتیناہم الکتاب، یعنی پچھلی کتابیں جن کو ملی اور وہ اس کو سمجھتے ہیں تو یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، جیسے نجاشی تھا کہ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک کفر ہوتا ہے اور ایک جحود ہوتا ہے، اور کفر کا لفظ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے اور اس کا مطلب ناشکری بھی ہے، انکار بھی ہے اور چھپانا بھی ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو تب باطل پرست یقیناً شک میں پڑ جاتے۔ یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی لکھنے پڑھنے کا کوئی کام نہیں کیا، اور لکھنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہو جو آپ نے کسی انسان سے حاصل ہی نہیں کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو قرآن پر اعتراض کا راستہ کھل جاتا، کیونکہ لوگ کہتے کہ یہ فلاں کا شاگرد اور فلاں کا شاگرد ہے، اور یہ باتیں جو پیش کر رہا ہے یہ فلاں اور فلاں سے سیکھی ہوئی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ دراصل قرآن مجید کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آنے کی ایک دلیل بھی ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جو علم دیے گئے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظ بلفظ سینوں میں محفوظ ہو جانا ایک عظیم معجزہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا احسان اور انعام ہے ایسے بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید دوسری کتابوں کو پڑھ کے کوئی کتاب نہیں لکھی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں عام طور پر وہ کیا کرتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کی اپنی سوچ بنتی ہے وہ اس کی ایک اور کتاب لکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید تو سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے، اور پھر آنے کے بعد یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، جبکہ دوسری کتابیں اس طرح سینوں میں محفوظ نہیں۔ یعنی قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایک کتاب ایسی بتائیں کہ جو اس بڑی تعداد میں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو اور لفظ بلفظ۔ اور آج کل تو آپ سب ماشاءاللہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور تجربہ کر رہے ہیں، اور حیران بھی ہوتے ہیں اللہ کی قدرت پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو چنا، اور کس طرح وہ روانی کے ساتھ ایک بہتے دریا کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں، میں تو اکثر اس پہ بہت فیسینیٹ ہو جاتی ہوں کہ وہ اندر کہاں سٹوریج ہوتا ہے جس سے وہ چیز نکلتی آتی ہے، اور الحمدللہ پورا قرآن اس طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ ان سے پہلے لوگ اپنی کتاب کو صرف دیکھ کر ہی پڑھتے تھے، جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں ہوتا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے۔ اور پھر جو شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے آسان کر دیتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا گیا تھا کہ وہ یاد کرتے ہیں اور یاد ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ بےچارے بہت سٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، پھر بھی وہ آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو بھی محروم نہیں کیا گیا، ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں؟ آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت سے جس پہ چاہتا ہے نشانیاں اتارتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا بھلا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی خود قرآن مجید ایک عظیم نشانی ہے، اور نبوت کی صحت پر یہ سب سے واضح دلیل ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا کیسے کنفرم ہوتا ہے؟ اس کلام کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو پیش کیا، کیونکہ ایسا کلام نبی کے علاوہ کسی اور پر نہیں اتارا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اور نشانیاں کیوں مانگتے ہیں، کیا یہ سب سے بڑی نشانی ان کے پاس نہیں؟
اور قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، اور لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ضرور ان پر اچانک آ جائے گا، اس حال میں کہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ یعنی اللہ کی سنت ہے کہ وہ مہلت دیے بغیر عذاب نازل نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت دے رکھا ہے، جب یہ وقت ختم ہوگا تو پھر عذاب آ جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے ہی، اگر موت سے پہلے زندگی میں انسان پر کوئی ایسی چیز نہیں آتی تو موت کے فوراً بعد تو پھر سلسلہ عذاب شروع ہو جائے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، یعنی اگر دنیا کا عذاب نہیں بھی آتا تو جہنم کا عذاب کافی ہے ان کے لیے۔ اس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور وہ فرمائے گا چکھو مزہ اس کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، پس تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی ہر ایسی جگہ سے ہجرت کر جاؤ جہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہو، جہاں تم اپنے ایمان کو نہ بچا سکو، اپنی اولاد کو نہ بچا سکو، جس طرح مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی کیونکہ مکہ میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہجرت کرو یا نہ کرو، بہرحال دنیا سے تو ایک دن ہجرت کرنی ہی پڑے گی۔ تو یہ دیکھ لو کہ کس حال میں جی رہے ہو، ایمان کا حال کیا ہے، دین کا حال کیا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان ہجرت کیوں نہیں کرتا کہ اس کو اپنے دوست، عزیز، رشتہ دار، اپنا گھر، کاروبار، اپنے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ موت بھی آنے والی ہے، اور موت کے ساتھ سب کچھ چھوڑنا ہی چھوڑنا، یعنی یہ دنیا جو ہم نے بسائی ہوئی ہے، جو بنائی ہوئی ہے، ایک دن تو چھوڑنی ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں نہیں چھوڑتے تو ویسے ہی چھوڑ دی جائے گی، تو پھر کیوں نہ انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر وہ کام کرے کہ جس میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی جو اہم سبق ہے وہ صبر اور توکل کا ہے، کیونکہ ان دو کوالٹیز کے بغیر انسان نیک عمل کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ نیک عمل کرنے میں کبھی نفس کی طرف سے رکاوٹ آتی، کبھی لوگوں کی طرف سے رکاوٹ آتی، کبھی طرح طرح کے خوف خطرے انسان کو لاحق ہوتے ہیں، لیکن جب انسان رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کی خاطر میں نے کرنا ہے، آسان ہے یا مشکل بس کر گزروں، تو پھر انسان کر بھی لیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو ہجرت کرنے والوں کے لیے رزق کا وعدہ کیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی، کہ پرندے بھی تو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، جانور بھی اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، کیونکہ ہجرت کرتے ہوئے جان کی فکر کے بعد سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اپنے وطن سے نکلیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کی طرف سے تسلی دلا دی کہ جس طرح اللہ باقی مخلوق کو دے رہا ہے تمہیں بھی دے گا۔ ہجرت کی وجہ سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا، رزق کا فراخ ہونا یا تنگ ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا چاہیے، یعنی اللہ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس معاملے میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے اتارا، یعنی بارش کون برساتا ہے،
پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد کس نے زندہ کیا؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ اگر ان میں عقل ہوتی تو کبھی شرک نہ کرتے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور معبود تم نے دوسروں کو بنا لیا اور اس کے ساتھ شریک کر لیا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی یہ زندگی تو بس ایک دل لگی اور کھیل ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں اگر دنیا تمہارے لیے باقی رہے گی تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے، کیونکہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی۔ اصل گھر انسان اگر سمجھے تو آخرت کا گھر ہے، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ کم لی جاتی ہے۔ ہم اپنے خیالوں میں موجودہ گھر جس میں دنیا میں رہتے ہیں اس کی تو بہت فکر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ گھر ہمیشہ جس میں رہنا ہے اس کا دن میں ہارڈلی کبھی خیال آتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا، مجھے وہاں کیا چاہیے اور کون سے درجات چاہیے۔ اور اصل عیش جو ہے وہ آخرت کی عیش ہے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو ہم نے انہیں دیا یہ اس کی ناشکری کریں اور تاکہ یہ فائدہ اٹھا لیں، بس ان قریب یہ جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنایا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی حرم کو امن و سکون کی جگہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر کیا کہ ان کو ایسی جگہ عطا کی، جبکہ پوری دنیا میں لوگ قتل و غارت اور لوٹ مار اور طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، اور خاص طور پر عرب کے وہ باقی علاقے حرم کے علاوہ دور جاہلیت میں بہت زیادہ مسائل کا شکار تھے۔ تو اللہ کا اگر یہ احسان ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس احسان کو ماننا چاہیے، اس نعمت کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ خاص ہم پر اللہ کا فضل ہے، لہٰذا ہمیں پھر صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا جب حق اس کے پاس پہنچے تو اس کو جھٹلا دے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ جنہوں نے ہماری خاطر جد و جہد کی ہے ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جاہدہ کے لفظ میں مبالغے کا مفہوم ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دینا۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد صرف کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی مدد اور حمایت کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، اور اس کا سب سے بڑا مرکزی حصہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے آپ کو منا لے کہ اس نے جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے، چاہے وہ آسان ہے یا مشکل، پسند ہے یا ناپسند۔ تو مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پر پابند رہنے کے لیے پوری جد و جہد کرتے ہیں، خوب کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، خواہشات کا مقابلہ کرتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان تمام انسانوں کا بھی جو انہیں نیکی کے کام سے روکتے ہیں۔ اور پھر یہاں آیت کا آخری حصہ جو ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عرش پر ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی ساتھ ہونا دو قسم کا ہے، ایک تو عام ہے یعنی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، یا جس طرح وہ خود بہتر جانتا ہے ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن اس کی ایک خاص معیت ہے، اور خاص معیت وہ ہے جو اس کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے لشکروں کے آنے پہ کہا تھا ان معی ربی سیہدینی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا، تو محسنین کے ساتھ اللہ کی خاص معیت ہوتی ہے، اس کی ہدایت، حفاظت، حمایت اور نصرت کے ذریعے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معیت حاصل کرنے کے لیے محسن بننا ہے، احسان کے درجے میں کام کرنے ہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ سورۃ الروم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی ایک پیشن گوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور اسلام کے پیغام کے درست ہونے، حق پر ہونے کی زبردست دلیل ہے۔
ان میں سے ایک پیشن گوئی تو یہ تھی کہ اگر آج رومی شکست کھا گئے ہیں جو اس دور میں ہوا تھا تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، جس کے بظاہر امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور دوسری پیشن گوئی کیا تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں تو ان کو بھی ایک دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا، جس دن روم ایران پر غالب آئے گا، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو یہ علم ملا وحی کے ذریعے، تو اس میں یہ خوشخبری دی گئی، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت زبردست، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مدد اور نصرت صرف اسباب کے اختیار کرنے سے نہیں آتی، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ یقین ہو جائے نا ہمیں، تو ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جب علم نہیں ہوتا تو پھر گھبرا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری اسباب نہ بھی ہو کسی چیز میں، یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، آپ کا دل سخت پریشان ہے کہ میں اتنا بڑا رسک لے رہی ہوں کہ یہ کام کرنا، اور یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے فائدے میں، یہ انسانیت کے فائدے میں ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی جب چل پڑتے ہیں، اختیار تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کو وہ میٹ نہیں کر رہے ہوتے جو آپ کا مقصد یا مشن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ اور دعا اور اللہ کی مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پورے دل سے کہنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور غیب سے آتی ہے، کیونکہ سارا اختیار تو اس کے پاس ہے۔ اور اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثریت کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، اس لیے پھر اکثریت پریشان رہتی ہے اور قدم نہیں بڑھاتی۔ تو یاد رکھیے، ظاہری اور باطنی اسباب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ باطنی اسباب وہ ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ تو دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بالکل غافل ہیں، یعنی دنیا کے باطن اور اصل حقیقت کی طرف اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ صرف ظاہری چیزوں سے ہی خوش ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اور خاص طور پر آخرت کے معاملے میں تو بالکل وہ غافل ہیں، یعنی دنیا میں نیک کام کرنے سے غافل ہیں اور آخرت کے انجام سے غافل ہیں، اور ان کی ساری توجہ دنیا کے ظاہری علوم میں آگے بڑھنے پر ہے، آخرت میں کیا علم فائدہ دیتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم میں سے سب لوگ اپنے تعلیم کے سلسلے میں کسی نہ کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں گئے ہیں، اور ہم سب اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں آخرت کا ذکر نہ ہونے کے برابر تھا، اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس علم پر لگایا، محنت کی، وقت لگایا، مال لگایا، اپنی جوانی قربان کی، یعنی بہت کچھ لگایا۔ مقصد کیا تھا کہ اس کو حاصل کر کے ہماری دنیا کچھ بہتر ہو جائے، دنیا حاصل ہو جائے، سیدھا صاف یہی مقصد ہے نا، ٹو بی ویری آنےسٹ۔ یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد آخرت کمانا تو نہیں ہوتا، یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ پڑھا آپ سب کچھ دنیا کے بارے میں اور آپ کا نہیں، اس سے مجھے آخرت حاصل ہونے والی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ میں سے جن لوگوں نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے، تھوڑا یا زیادہ، وہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی قرآن اٹھایا اس نے آخرت کی یاد دلائی، اس نے انجام کی فکر کرائی، جو کہ اصل ٹھکانہ ہے ہمارا، جہاں جا کے رہنا ہے، جہاں زندگی نے شروع ہونا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک سنجیدہ تعلق قائم کرنا چاہیے، صرف رمضان کی حد تک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ صرف دنیا کے امور میں ماہر ہونا اور آخرت کا نہ پتہ ہونا، دنیا کے امور میں ماہر ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں، مثال کے طور پہ کیلکولیٹرز، کمپیوٹرز، جس میں حساب کتاب ایکوریسی کے ساتھ ڈاٹ ٹو ڈاٹ جو ہے وہ درست نکلتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا اس کا دور پار خبر بھی نہیں کہ وہاں حساب کیسے دینا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کب کھیتی باڑی کریں، کب اس کو کاٹیں، کیسے ان کو ذخیرہ کریں، کیسے عمارات کی تعمیر کریں، اور اس طرح کے دیگر ترقیاتی کاموں کو جانتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟
آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. سب سے اچھا کون؟ جس کا اخلاق اچھا. انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں. تو ہمیں بھی عقل مند ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کے کام تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے، اور دنیا میں جتنا کچھ بنا لیں گے، جس دن موت آئے گی سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام مخلوقات کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا. کوئی ایک چیز بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں. تو انسان اپنے وجود میں غور کرے کہ اس کے جسم کا کون سا حصہ بیکار ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو نکال پھینکے باہر، کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح زمین پر بھی چلتے ہوئے غور و فکر کیا کرے، باہر نکل کر واک کرتے ہوئے سوچا کرے، تو آپ کو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آئے گا. اور جب انسان یہ غور و فکر شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر رب کی معرفت ہونے لگتی ہے. اور کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے، اور انہوں نے زمین کو اس سے بڑھ کر ادھیڑا اور آباد کیا جیسا انہوں نے اسے آباد کیا ہے. اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. یعنی تباہ شدہ اقوام پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہوئی، جبکہ وہ بہت ماہر تھی دنیاوی امور میں. پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ سے مشکل نہیں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا. اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے، اہل کفر و شرک جہنم میں، اور ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائیں گے. یہ دونوں پھر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور یہ حساب کتاب کے بعد ہوگا. اس لیے اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کیجئے کہ ان کا ایمان نہ جائے، کیونکہ اس دن فیصلہ ایمان اور بے ایمان کے بیچ میں ہوگا. ایمان والا ایک طرف جا رہا ہوگا اور بغیر ایمان والا دوسری طرف. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ جنت کے باغوں میں خوش کر دیے جائیں گے. یعنی کھانا پینا، دوست احباب، رشتہ دار، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. اور سب سے بڑی خواہش اللہ کی رؤیت، دیدار، زیارت، اس سے بڑی کوئی خوشی ہی نہیں. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی وہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. اگر کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے مار پیٹ کے باندھ کے گھسیٹ کر جہنم میں ہی لا حاضر کریں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ ہی کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو. تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص، کمی سے پاک قرار دینا. اور جب وہ بحمدہ ہی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک طرف اس سے ہر عیب کو دور کرنا اور دوسری طرف اس کی تعریف کرنا اس کی خوبی اور صفات کی بنا پر. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات یہ 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا تمہیں اس کلمے میں سے کسی سے بھی شروع کرنا نقصان نہ دے گا. 4 اللہ کے محبوب کلمات ہیں. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. یعنی یہ نشانیاں دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم انسان بن کر پھیلتے چلے جا رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. مرد اور عورت اگر مختلف جنس سے ہوتے تو کبھی سکون حاصل نہ کر سکتے. مثلا عورتیں اگر جنات یا حیوانات میں سے ہوتی تو کبھی ان سے سکون نہ حاصل ہوتا، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف جنس ہوتے تو ایک دوسرے سے وحشت اور نفرت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کا جوڑا انسانوں سے ہی بنایا اور اس کے اندر بہت سی نشانیاں رکھی. اور مقصد کیا ہے نکاح کے بعد اس جوڑے کے بننے کا؟ کہ ایک دوسرے سے سکون پائیں. تو جس ازدواجی زندگی میں سکون نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ رشتہ بنایا اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہو. ایک ہوتا ہے سکنہ عندہ، کسی کے پاس جا کے رہنا، یہ نہیں کہ آپ ماں باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں جا کے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا؟ سکنہ الیہ، قلبی اور روحانی طور پر کسی کے پاس راحت اور سکون پانا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عام لوگوں میں بھی کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھ کے بہت سکون پاتے ہیں. جتنی دیر بھی آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو ایک لطف آتا ہے، آپ کو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بات ہی شروع کریں تو آپ کہتے ہیں کہ کب جان خلاصی ہوگی. یہ قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے. تو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کل زندگی میں پہلی خاتون مجھے ملی جنہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا پیار دیا، بہن بھائیوں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا. میں کہتی ہوں مجھے زندگی میں سب سے زیادہ میرے شوہر نے پیار دیا. میری تو آنکھیں کھل گئی کہ ایسے لوگ ہیں زندہ، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح نعمت کا اقرار کر رہے ہیں. یعنی یہ جملہ مجھے بہت کم نہ ہونے کے برابر سننے کو ملا کہ جو آ کے اپنے شوہر کی اتنی تعریف کرے. اصل میں تو مقصد ہی یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث راحت ہو، باعث سکون ہو. دن بھر کے کام کاج کے بعد جب ایک دوسرے کو دیکھے تو ان کی ساری تکان جاتی رہے. تو آدم علیہ السلام جنت میں بھیجے گئے لیکن سکون انہوں نے کب پایا؟ جب حضرت حوا کی پیدائش ہوئی. لیکن یاد رکھیے یہ نعمت نکاح کی صورت میں ہی ملتی ہے. بدکاروں کو، زناکاروں کو یہ نعمت میسر نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں تو بعض اوقات وہی ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز نہیں دیکھی. بالکل اجنبی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر وہ محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جبکہ زنا کے نتیجے میں عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے. تو میاں بیوی کے درمیان صرف محبت ہی نہیں ہوتی، رحمت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کیئر بھی ہوتی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو محبت سے بھی زیادہ رحمت کے جذبات آ جاتے ہیں. یاد رکھیے بیوی کے لیے سب سے بہترین بننے والے مرد کی تعریف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. حسن بصری مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں. اور شوہر سے محبت کرنے والی عورت کی فضیلت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی. جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصے اور ناراض ہو تو وہ کہتی کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائے. یعنی منانے میں بھی پہل کرتی، کوئی ضد اور انا نہیں. شیطان کہتا نہیں، کیونکہ اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی فتنہ فساد ہو اور ایک دوسرے سے دور ہو، گھر ٹوٹے اور مسئلے مسائل کھڑے اور آئندہ آنے والی نسل برباد ہو جائے. تو اس میں عام طور پر عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز رکھی گئی، کیونکہ مرد میں انا ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ایک بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اور باہم محبت بڑھانے کا راز کیا ہے؟ دوسرے کی اچھی عادات پر نظر رکھنا اور بری عادات کو نظر انداز کر دینا. اگر یہ عادت آپ اپنا لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے. مومن مرد، مومن ہسبینڈ مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، دل میں مت باتیں پال کے رکھے. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی. پسند والی عادتوں کو سوچے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. زبان کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا. اور انسان کیا کیا بولتا ہے. اور پھر ایک زبان نہیں، انگنت زبانیں ہیں دنیا میں اور ان کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹس ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے انسان کے اندر یہ پوٹینشل رکھا. وہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا. آج کل تو ضرورت پڑتی ہے اور ویسے بھی قیلولہ کرنا چاہیے اور اس کے فضل کو تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. یعنی نیند باعث سکون اور راحت ہونی چاہیے، رات کو ہو یا قیلولے کے وقت ہو، لیکن دن کا بڑا حصہ کام کاج میں گزرنا چاہیے. یہ اصل فطری اصول ہے.
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی جب آسمان میں بجلی چمکتی ہے، بادل کڑکتے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے۔ اس وقت اللہ جو یاد آتا ہے نا، وہ عام طور پہ نہیں آتا، اور قریب ہی کہیں بجلی گرے تو پھر دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امید ہوتی ہے کہ بارش بھی ہوگی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تو یکا یک تم نکل آؤ گے، بس ایک آواز، یعنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ اور اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ہمیں بھی کس کا فرما بردار ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر نہایت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر مثال اللہ کی ہے، اور یہاں مثال سے مراد صفت اور شان ہے، یعنی سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، سب سے اعلیٰ صفات اسی کے ہیں، اور اونچی سے اونچی شان اسی کی ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے تمہارے لیے خود تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہو سکتا ہے کہ تم سب اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے سے کمتر کا اپنے برابر ہونا پسند نہیں کرتا، تو خالق کیسے پسند کرے گا کہ اپنے مخلوق کو اپنے برابر کر لے؟ انسان اپنے غلاموں سے نہیں ڈرتا، تو اسی طرح خالق بھی نہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے؟ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف سیدھا رکھیے، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کی توحید اور عبادت پر قائم رہیں اور جھوٹے مذاہب کی طرف دھیان ہی نہ کریں۔ اور فطرت کا اصل معنی ہوتا ہے خلقت، پیدائش، اور یہاں مراد ہے ملت اسلام، کیونکہ توحید انسان کی خلقت یعنی اس کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو کچھ اور بنا دیتا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا، اور وہ خود بھی کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے۔ اور لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکایک ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا، تو کچھ فائدے اٹھا لو، بس ان قریب تم جان لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو انہیں اس کے بارے میں بول کر بتاتی ہے جسے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے تو یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے نافرمانیاں چھوڑنی چاہیے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مال و دولت کی تقسیم میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وہ جس کو چاہے زیادہ دے اور جس کو چاہے کم دے۔ بعض اوقات دو لوگ ایک ہی جیسی ڈگری رکھتے ہیں، ایک کا ذریعہ آمدنی کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا بیچارہ بیکار بیٹھا ہوتا ہے۔ دو لوگ اکٹھا بزنس شروع کرتے ہیں، ایک بہت آگے نکل جاتا ہے اور دوسرا نقصان پہ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اسی کی حکمت ہے، کیونکہ رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ قرابت دار کو اس کا حق دیجئے، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے دین نے ہمیں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ اور رشتہ دار اچھا کرے یا نہ کرے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے، اور رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، یعنی رشتے داروں کو پہلے تو جانو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتے داروں کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی۔ کتنے فائدے ہیں رشتے جوڑنے، لیکن سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ رشتے داروں کی طرف سے سب زیادہ تکلیفیں اور اعتراض اور کرٹیسزم اور بہت کچھ آتا ہے، تو انسان کہتے ہیں ان سے دور رہو تو سکھ پاؤ۔ نہیں، اصل سکھ تو صبر کرنے میں ہے، برداشت کرنے میں ہے، اور تکلیفوں کے باوجود جوڑ کر رکھنے میں ہے۔ اور رشتے دار اگر کچھ مانگے، کیونکہ یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ان سے تعلق کیا انہیں پتہ چل جائے گا ہمارے پاس کتنا ہے، پھر یہ روز مانگیں گے ہم سے، تو بہتر ہے چھپ کے رہو ان سے۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار کسی رشتہ دار کے پاس جا کر اس چیز کا سوال کرے جو اللہ نے اسے اس کی حاجت سے زیادہ دیا ہے، پھر وہ بخل کرے، بس اللہ اس کے لیے جہنم سے ایک سانپ نکالے گا جس کو اژدہا کہتے ہیں، اور وہ اژدہا اس کے گلے میں چمٹ جائے گا۔ پتہ ہے کہ رشتہ دار ضرورت مند ہے اور پھر نہیں دے رہے، پرواہ نہیں کر رہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ان رشتہ داروں کو دینا کہ جو بیچارے غربت کے مارے ہوئے ہیں اور پھر وہ اپنی غربت کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں دے سکتے جو آپ چاہتے ہیں، تو بہرحال ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی دل میں کوئی میل رکھی ہوئی ہے، کوئی گرج رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ اس کی طرف دھیان دے۔ اور جو کچھ سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے دیتے ہو تو یہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ اور صدقات مال میں اضافے کا ذریعہ ہے، جبکہ سود نہیں۔ یہاں اس آیت میں سود سے مراد وہ سود نہیں جو قرض پر ہوتا ہے، اس سے مراد وہ تحفہ اور ہدیہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو یا خادم اپنے مخدوم کو اس لیے سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے زیادہ ملے گا۔ یعنی کوئی غریب کسی امیر کو اس لیے گفٹ دے رہا ہے کہ امیر کے پاس زیادہ ہے تو جواب جب بدلہ دے گا تو زیادہ مجھے ملے گا، تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو خوش کرے۔ نیت کیا ہوتی ہے دینے کی؟ کہ مجھے زیادہ ملے۔ ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس دینے پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یعنی جب بھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کچھ بھی، چاہے امیر غریب کو دے یا اپنے برابر والوں کو دے، رشتہ داروں کو دے یا غیر رشتہ داروں کو دے، جب بھی کسی کو تحفہ دیتے وقت، کچھ دیتے وقت یہ دل میں خیال آیا کہ میں اس کو دوں تاکہ اس سے مجھے فلاں فلاں فائدہ حاصل ہو جائے، بس وہ تو حاصل ہوگا یا نہیں، جو دینے کا اجر ہے وہ بھی مارا جائے گا۔ جو بھی دیں، کیوں؟ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے۔ اس سے بڑی کوئی قیمت ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ تو اس لیے بار بار اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہنا چاہیے، کسی لالچ میں نہیں دینا چاہیے کسی کو کچھ، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب انسان لالچ کی وجہ سے کچھ کرتا ہے نا اور وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ دیا ہوا بھی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی یہ کام کر سکے؟ وہ پاک اور بلندر ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا تاکہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں، یعنی جو زمین کے خشک حصوں پر ہیں، اور تری سے مراد سمندری راستے، ساحلی آبادیاں، اور فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے معاشرے کا، آبادیوں کا امن اور سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں دنیا میں مصائب آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس وقت جو موسموں کی تبدیلی اور جو ہمارا ایکو سسٹم بگڑ رہا ہے، ان سب کے پیچھے یہی فساد ہے انسان کا ڈالا ہوا۔ زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نافرمانیوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی مشکلات آتی ہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں، آپس کی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، غور سے سنیے، جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہوتی، یعنی انسان کے لیے ایک سکون کا باعث ہوتا ہے، اور جس سے خاص طور پر انسان کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، جس کے ساتھ انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے
اسی لیے آپ دیکھیں گے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں ان کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ اس کی رونے اور تکلیف دینے کے باوجود وہ بچہ ان کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے. اور کوئی بیمار بھی ہو، معذور بھی ہو، تو وہ کبھی خواہش نہیں کرتے کہ یہ مر جائے. یعنی کہ محبت کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ ہی ڈالتا ہے. لیکن یہ محبتیں ختم ہوتی ہیں آپس کی، رشتہ داروں کی بھی، دوستوں کی بھی، چاہنے والوں کی بھی، جب انسان غلط کام شروع کر دیتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے. بس آپ اپنا چہرہ درست دین کی طرف قائم رکھیے قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا ممکن ہی نہیں. اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں اپنے فضل سے جزا دے. بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبریاں لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہاں ہواؤں کا کام بتایا گیا کہ وہ خوشخبریاں لاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تیز بھی ہوا ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا ہوا کو ملعون نہ ٹھہراؤ، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے پہ واپس پلٹ آتی ہے. ہوا معمور ہے، یعنی اس کو حکم دیا گیا، کسی کے لیے عذاب ہے اور کسی کے لیے رحمت اور خوشخبری ہے. لیکن ہوا چلنے پر دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. پھر جن لوگوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا. اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر اپنے بندوں میں سے جن کو وہ چاہتا ہے یہ بارش پہنچا دیتا ہے، تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس سے قبل کہ وہ ان پر برسائی جاتی وہ اس سے پہلے مایوس ہونے والے تھے. پھر تم اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کس طرح وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر ہم ان پر کوئی ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرنے لگیں، کیونکہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے محروم ہوتے ہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ہوتا ہے نا، انسان رب کی خاطر صبر کرتا ہے کہ اس نقصان پر مجھے اللہ اجر دے گا. بس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر منہ موڑ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں. آپ تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں. سبحان اللہ، یعنی بات وہی سنتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو تو دلچسپی نہیں ہوتی. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی. کتنی کمزوری کہ بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا، ہاتھ نہیں کھول سکتا، بول نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، خود کھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. کمزوری پہ کمزوری، اور کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو طاقت بخشتا ہے. پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے. اسی طرح یہ لوگ حق سے پھیرے جاتے تھے، اور جو لوگ علم اور ایمان دیے گئے وہ کہیں گے یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو. تو یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے ہی نہ تھے. بس اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے. اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے بے شک تم ہی باطل پرست ہو، مانیں گے نہیں. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. علم کی فضیلت پھر پتہ چل رہی ہے کہ جب علم نہیں ہوتا تو انسان حق کو باطل میں فرق نہیں کر سکتا. فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے. سورۃ لقمان
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، محسنین کے لیے جو اپنی عبادت میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، جو والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، جو اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن سے اصل فائدہ محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب سب کے لیے ہے لیکن سب فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کون ہے محسنین؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو غافل کرنے والی بات کو خریدتا ہے تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکائے اور اسے مذاق بنائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو ایک وہ لوگ تھے جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بجائے ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، جیسے ساز، راگ، موسیقی اور گانے وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، اس لیے ان کو لہو الحدیث کہا گیا۔ یعنی لہو الحدیث سے مراد وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر ایسے مشغول کر لے کہ اس کو اپنا دین، اپنا ایمان، نماز، روزہ وغیرہ بھلا دے۔ تو لہو اللعب انسان کو قرآن کی آیات سننے سے بھی بہرا کر دیتے ہیں، پھر قرآن میں دلچسپی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچے دن رات اپنے کانوں سے کیا لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت کیا سنتے رہتے ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت ان میں میوزک سنتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو اور طرح کا میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے دلوں پہ اتنا چھا جاتا ہے اور دلوں کو ایسا زنگ آلود کر دیتا ہے کہ جب آپ ان کو چھوٹی سی بھی نصیحت کرتے ہیں تو وہ بڑک اٹھتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ہمیں کہا کیوں، یا پھر کہتے ہیں کہ بس یہ بات نہ کریں آپ ہم سے، آپ ہمیں نماز کا نہ کہیں۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ دل زنگ آلود ہوا ہوا ہے، دل غافل ہے۔ یعنی لہو الحدیث سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور ان سے کوئی سبق اور عبرت حاصل نہیں ہوتی، اور نفس کی لذت صرف حاصل ہوتی ہے اور انسان کے اندر حیوانی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یوں انسان اعلیٰ درجات سے نچلے درجات کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے بڑا؟ یعنی ایسے شخص جو لہو الحدیث میں مشغول ہو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی شکل سامنے آ گئی ہو کہ جس کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا ہو یا قرآن کی طرف آنے کی دعوت دی ہو، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر سے، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس کے دونوں کانوں میں کوئی بوجھ ہے، وہ تو ہے نا، ہر وقت ڈالے رکھتے ہیں بوجھ۔ بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحتوں والے باغ ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس نے ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں ایسے ستون ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل ہیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، پھر دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ان ہستیوں نے جو اس کے سوا ہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی، اور بعض پڑھے لکھے عربوں کے پاس صحیفہ لقمان نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا مجموعہ بھی تھا۔ تو اس میں جو خاص خاص باتیں ملتی ہیں اور قرآن مجید نے جن کا یہاں ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اہل عرب تھے لقمان حکیم کو بہت مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو لقمان حکیم کی تعلیمات کیا تھی، اسی کے ریفرنس سے ان کو مان لو۔ اور اس میں سب سے پہلی بات کیا، یعنی حکمت کا تقاضا کیا کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اب دیکھیے قرآن بھی سب سے پہلے کس سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ، سب سے پہلا سبق شکر کا، اللہ کی تعریف کا۔ اور یہ شکر صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ صرف زبان سے کہہ دے، بلکہ عمل بھی اس کے مطابق ہو۔
اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر کہ انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کر دیا۔ تو یہ عبادت ہی ہے، یہ نماز ہی ہے جو ہم سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرواتی ہے۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ ماں کا زیادہ حق بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اولاد کی تربیت میں ماں کی محنت اور مشقت زیادہ ہوتی ہے، پیدائش میں بھی اور تربیت میں بھی۔ تو اس لیے اولاد کو یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ دونوں تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرے، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی والدین کا بڑا حق ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چاہے وہ مشرک ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حکم ہے، یعنی وہ ضرور کرنا ہے۔ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کا کھانا پینا رہنا، علاج وغیرہ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، محبت کے ساتھ بات کرنا، ان کے غصے اور تلخی کو برداشت کرنا۔ اگر یہ مشرک والدین کا حق ہے تو مسلمان والدین کا کیا حق ہوگا؟ اور یہاں پھر تاکید کر دی گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ہی پیروی کرنا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو، رائی کا دانہ بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رائی کے دانے برابر بھی چیز کو جانتا ہے اور اس پر کنٹرول رکھتا ہے۔ لہٰذا کہیں چھپ کر بھی غلط کام نہ کرو، کیونکہ چھپ کر کیے ہوئے کام کو بھی اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ تو انسان کو ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ اللطیف ہے جو نہایت باریک اشیاء کو بھی جانتا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی بنیادی عقائد کی وصیت کرنے کے بعد اب کچھ احکامات کی وصیت ہے جو بڑے اہم ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز کا حکم۔ جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں نا، نماز ان پر ٹاپ پر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی باقی چیزیں قبول ہیں۔ اور دوسری اہم چیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کیونکہ انسان اپنی عبادت کے علاوہ اپنے ساتھ والوں، اپنے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، پیاروں کا بھی خیال رکھے کہ ان کو بھی اچھی اچھی باتیں بتاتا رہے، اور اگر کوئی غلط کر رہے ہیں وہ تو ان کو اس کے اوپر بھی انفارم کرے، اس سے روکے۔ اور جب وہ یہ کام کرے گا تو مشکل تو آئے گی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر۔ دنیا کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں پر صبر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اصل راحت اور آرام تو صرف جنت میں ہی حاصل ہوگا۔ تو اس لیے مومن اس قید خانے کی ہر تکلیف اور آزمائش پر صبر ہی کرتا رہے، اور اپنے رب سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کی تقدیر پر راضی رہے۔ اور تم لوگوں سے اپنا منہ نہ موڑو اور زمین میں اترا کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ احکامات کی نصیحت کے بعد اب آداب کی نصیحت ہے، یعنی تکلف سے ایک طرف منہ موڑ کے بات نہ کرو۔ اچھا، کچھ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے آنکھ ہی نہیں ملاتے، دیکھتے ہی نہیں آپ کی طرف، کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہو تو پتہ نہیں چلتا وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مسنون طریقہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جس سے وہ بات کرتے تھے، یعنی ایکٹیو لسننگ، توجہ۔ یہ نہیں کہ بچہ کوئی آپ سے بات کہہ رہا ہے اور آپ اپنا پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پڑھائی روک دیں، ٹھیک ہے،
کتاب بند کریں اور پوچھے جی بیٹا کیا چاہیے آپ کو، 1 منٹ لگے گا، اس کی بات سن کے اگر کچھ نہیں چاہیے اسے صرف آپ کو حق کرنا تو حق کر کے کس کر کے چھوڑ دیں اس کو، بس اتنی سی بات ہے، اور وہ پھر جا کے خوشی خوشی اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتے جاؤ جاؤ مجھے کام کرنے دو، تمہیں نہیں پتا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، تو کس پہ احسان کر رہی ہے؟ اپنے پہ ہی ہے نا۔ یہ تو کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کا تو احسان جتانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ نیکیاں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں کسی پر روب جمانے کی کیا ضرورت ہے اس کو مینشن کر کے۔ اور یہ رویہ کون اختیار کرتا ہے؟ جس کے اندر کبر ہوتا ہے اور جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو ہم امپورٹنس دیں پھر اس کی طرف دیکھیں بھی نہ، تو لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان سے منہ نہ موڑیں، اور پھر زبان یا ہاتھ سے بھی کسی کی تحقیر نہ کی جائے۔ اور پھر زمین پر چلنے کی بات بھی کی گئی، کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے چال درمیانی ہونی چاہیے، آواز درمیانی ہونی چاہیے، نہ تو انسان تیز چلے پاؤں مار کے اور نہ ہی مریضوں کی طرح چلے، بلکہ معقول انداز میں چلے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں نہ بولے اور چیخے چلائے نہیں، اور نہ ہی اتنا وسپر کرے کہ دوسرے کو بات سمجھ نہ آئے اور تکلیف ہو۔ اور پھر گدھے کی آواز، گدھا ایک دفعہ بولنا شروع کرتا ہے نا تو آپ چپ نہیں کرا سکتے اس کو جب تک وہ اپنی پوری بات کر نہیں لیتا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتے جب تک وہ اپنے پوری بڑاس نہ نکال بیٹھے، اور گدھے کی آواز سے ایک شور آتا ہے، تو اس انداز میں بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ شور شرابہ ہو۔ گھر کو پرسکون بنائیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بغیر علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کھلی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور چھپی نعمتیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور وہ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ ہمارے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس طرح فنکشن کر رہے ہیں۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، کس طرح ہمیں خون سپلائی کرتا رہتا ہے، وہ کام پر لگا ہوا ہے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا۔ تو دین اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ آخر میں کتاب اور ہدایت کی بات آئی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی؟ تو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے اگر وہ حق پر نہ ہو۔ اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اخلاص اختیار کرے، جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، محسن بھی ہو، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے۔ یعنی ایک طرف آباء و اجداد کی پیروی کرنے والا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہے، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اپنا ہر عمل احسان کے درجے پر کرتا ہے۔ اور جس نے کفر کیا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ہر داعی کو تسلی دی جا رہی ہے، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، اس لیے پھر یہ بتوں کو خدا کا شریک قرار دے دیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، دیکھیے ہر تھوڑی دیر کے بعد نا اللہ کی ملکیت کی بات آ جاتی، یہ سارا کچھ اس کا ہے، یہ یاد رکھنا، لہٰذا اس کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اور زمین میں جو بھی درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، اس کے بعد 7 سمندر مزید ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی ثنا کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسی ایسی صفات ہیں اور ایسے ایسے کلمات ہیں کہ جن تک ہم انسان پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا یعنی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا
تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا کی ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تم سب کا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے نزدیک ایک جان کی طرح ہے. ایک کو پیدا کرے یا کروڑ کو، اس کے لیے ایک برابر. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہے ہیں، اور بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند شان والا بہت بڑا ہے. یعنی سب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب سے بڑا ہے، اس کے سوا باقی تمام معبود جو ہیں وہ باطل ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس بھی مشکل کشا ہونے اور حاجت روا ہونے کا کوئی اختیار نہیں. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ وہ خاص حجم والی چیز کو نیچے نہیں جانے دیتا، تو انسان تیر سکتا ہے اور سمندری سفر خیر و عافیت سے گزار لیتا ہے. اور جب ان پر کوئی موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو بہت عہد شکن ہو، وعدہ توڑنے والا، انتہائی ناشکرا ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی ہے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے. یعنی انسان کا نفس بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، دنیا بھی دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ کسی کو وہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں، کسی کو دھوکہ دیتا ہے بڑا غفور الرحیم ہے، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی جو کرنا ہے کر لو، اور کسی کو کہتا ہے کہ فلاں بزرگ یا پیر کا اس پر بڑا زور ہے، وہ سفارش کر کے تمہیں چھڑا لیں گے، تم ان کو راضی کر لو. مطلب یہ ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو دنیا کی طرف مائل کر کے اللہ کی طرف سے غافل کر دیتا ہے. تو بی کیئرفل. ان اللہ عندہ علم الساعہ. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے. ان کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی کنجیاں. ان کا علم اللہ ہی کے پاس تھا، کسی فرشتوں کو، کسی نبی مرسل کو بھی علم نہیں دیا گیا. اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قیامت کا علم، بارش برسائے گا، کب برسانی ہے، جی ہاں، جو رحموں میں ہے، صرف عورت کے نہیں باقی مخلوق کے بھی، اور کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، کس زمین پہ مرے گا یہ بھی نہیں پتا. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر جس کو کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل بھی سورت کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ ملک کے علاوہ. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. اور قوم سے مراد عرب قوم ہے. قرآن کی پہلی مخاطب قوم عرب ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں اوپر چڑھتا ہے جس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر فرشتہ جب اترتا ہے تو 500 سال اترنا اور 500 سال چڑھنا واپس، لیکن وہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں طے کر لیتا ہے. ایسی قوت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے.
وہ ہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ جس نے جو چیز بھی بنائی بہت اچھی بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اس نے اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی انسان کا شرف بیان کرنے کے لیے ڈالی جانے والی روح کو اپنی روح قرار دیا، ورنہ ہر چیز ہی اللہ کی ہے، ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ آپ کہہ دیجئے موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں فوت کرے گا، پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں یقین آ گیا، ایک دفعہ واپس بھیجیں اور ہم اچھے کام کریں گے، لیکن اب واپسی کا کوئی سفر نہیں، اب تو انجام ہی دیکھنا ہے، کیونکہ دنیا میں کھول کے بتا دیا گیا تھا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا، سو تم مزہ چکھو عذاب کا، اس وجہ سے جو تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، بے شک ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں، اور ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو شخص دنیا میں اللہ کو بھولے ہوئے ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کو بلا دے گا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اس کو عذاب میں چھوڑ دے گا اور اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو نسیان لاحق نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی صفات ہے کہ ان کے دلوں میں ضد اور اناد نہیں ہوتا، اللہ کی آیات سن کر فوراً جھک جاتے ہیں، حق قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی نماز اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنے نرم بستر چھوڑ کر تہجد پڑھتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ قیام اللیل کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث بھی ہیں، اور آج کل تو بہت موقع ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کو پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم رمضان کی راتوں میں ایکسٹرا جاگ سکتے ہیں، جلدی اٹھ سکتے ہیں، تو وائی ناٹ آفٹر رمضان؟ ہم صرف رمضانی کیوں ہیں؟ صرف ہم رمضان میں ہی کیوں مسلمان بن جاتے ہیں؟ رمضان تو ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، ٹریننگ کے لیے آتا ہے، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد ہم یہ سارے کام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے نہیں تو کم از کم اس کا کچھ حصہ تو، اور ہر سال آپ اگر رمضان کے بعد میں عبادت میں تھوڑا انکریز کر لیں، جو رمضان میں آپ نے عادتیں ڈالی وہ بعد میں تھوڑی برقرار رکھیں، اگر 100% نہیں 50%، 20%، 10%، تو ہر سال رمضان کے بعد آپ بہتر 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 ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپایا گیا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں نیند قربان کی تو نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو گئی، اور وہاں انہی آنکھوں کو جنت کے نظارے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اس سے چھپ کر کرنے والی عبادت کا بھی پتہ چلتا ہے، انہوں نے اپنے اعمال کو چھپایا، اللہ نے ان کی جزا کو چھپا دیا۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے، ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ کے فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یہ مہمانی ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جنت میں لوگ یوں ٹھہرائے جائیں گے جیسے کسی کے یہاں کوئی مہمان ٹھہرتا ہے، یعنی ان کی اتنی کیئر کی جائے گی۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ چاہیں گے کہ اس سے باہر نکل آئیں وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔
اور ان سے کہا جائے گا آگ کے اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار جہنم سے کسی صورت باہر نہ نکل سکیں گے، اور تکلیف کی شدت میں اضافے کی وجہ سے بار بار عذاب دہرایا جائے گا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور یقیناً ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ دنیا کے ہلکے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف امتحانوں سے کیوں گزارتا ہے؟ تاکہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے، یعنی مصیبتوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں آزمائشیں انسان کو سیدھا کرنے کے لیے آتی ہیں، اور عذاب الادنیٰ سے مراد عذاب قبر بھی لیا گیا ہے، لیکن یہ تفسیر درست نہیں، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ رب کی آیات سے منہ موڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی مختلف آیات کے ذریعے انسان کو جو نصیحت کی گئی ہے، اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے، انسان کے نفس کے اندر موجود نشانیوں کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے، تاریخی واقعات کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے، ان ساری نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے، ورنہ انسان اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا اگر وہ اپنے عمل کو درست نہیں کرتا اللہ کی بات سمجھ کر۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، بس آپ اس ملاقات سے شک میں نہ ہو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ کہ تمام بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں لائے، اور ایک یہ بھی کہ وہ تورات ہی کے احکام پر عمل کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے موسیٰ کو کتاب دینے کا ذکر کیا۔ اور جب انہوں نے صبر سے کام لیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ کے راستے میں جب مشکلات پیش آتی ہیں نا، تو انسان صبر کے ساتھ معاملہ کرے اور اللہ کی آیات پر یقین کرے تو انسان کو یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی صبر اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہی امامت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل سبق اس میں۔ بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا بھلا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی، کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا، فیصلے کے دن ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے، بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، ایک دن فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈریے اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، بے شک اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہاں سورت کا آغاز یا ایہا النبی سے ہوتا ہے، آپ کا نام نہیں لیا گیا، یا محمد نہیں کہا گیا، بلکہ آپ کی تکریم و تشریف مقصود ہے۔ دیگر پیغمبروں کو قرآن مجید میں یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا عیسیٰ کہہ کے پکارا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارا گیا، بلکہ یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول۔ اسی لیے ہمارے کلچر میں کیا چیز ہے کہ جس کی ہم عزت، ادب اور احترام کرتے ہیں اس کو نام لے کے نہیں پکارتے۔ تو یہ سورت جو ہے جس کا نام الاحزاب ہے، یہ 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی، اور یہ مسلمانوں پر انتہائی مشکل وقت تھا۔ تمام عرب سے 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا، اور ان کی مدد مدینہ کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں جاہلیت کی بعض رسومات کو توڑنے کا حکم بھی ہوا، زہار کی رسم کا خاتمہ ہوا، منہ بولے بیٹے کی حقیقت بتائی گئی، اس کے حقیقی مقام کی وضاحت کی گئی۔ تو اس لیے سورت کے شروع میں ہی، یعنی وہ ایسی رسمیں تھی جن کو توڑنا بڑا مشکل کام تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتداء میں کہا کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا ڈر ہی کافی ہے، اور اس کی پیروی کیجیے جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے،
لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کی بات کا انکار کر دیا کریں یا اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو ایسے میں حل کیا ہے؟ اسی کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کا حکم ہے، اسی کی نیت اور اسی کا ارادہ کر لیں۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کے اندر توکل علی اللہ ہو، وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، اس پر اعتماد کریں، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا آپ کو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، یعنی احکامات کے عمل کے نتیجے میں جو بھی کہا جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ یہ محض تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی زیادہ قرین انصاف ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور اس معاملے میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا کی، لیکن گناہ وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ کریں۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اصل باپ کی جگہ دوسرے کی طرف نام منسوب کرنے کی سخت وعید بتائی جا رہی ہے۔ تو ان آیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل باپ کے سوا کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرنے سے کسی بھی انسان کو منع کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کو بھی زید بن محمد کی بجائے اب زید بن حارثہ کہا جانے لگا، جو ان کے والد کا نام تھا۔ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رحم کے رشتے وراثت میں مومنوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو، یہ اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی اپنی منہ بولی مائیں نہیں، لیکن نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وہ کس لحاظ سے؟ تعظیم و تکریم کے لحاظ سے۔ پھر یہ بھی کہ آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے احکام میں وہ غیر محرم عورتوں کی طرح بھی ہیں، جیسے خلبت، پردہ، اور ان کی اولاد سے شادی کرنے کا حکم، ان میں وہ ماں کی طرح نہیں ہوں گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد دیا، اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، جب کئی لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور کچھ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو توکل علی اللہ کی صورت میں اللہ کی مدد کیسے آئی؟ کہ اللہ نے غیبی لشکروں سے مسلمانوں کی مدد کی، ایسے لشکر جن کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تھے، یعنی ہر طرف سے قبائل امڑ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی اور دل حلق تک پہنچ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ یہ سچے پکے مومن تھے، پھر بھی ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہوئی، کیونکہ یہ خوف ایسی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، اور خصوصاً دشمن کا، کہ اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پر سب مومن آزمائے گئے اور شدید ہلا مارے گئے۔ پیچھے سورۃ العنکبوت میں ہم نے کل پڑھا نا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے تم میں سے سچوں کو اور جھوٹوں کو جانا ہی نہیں کہ کون سچا اور کون نہیں۔ تو ہر انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کس درجے کا مسلمان ہے، اور ایسے حالات میں اور سخت حالات میں ایمان پر کون قائم رہتا ہے۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے وہ محض دھوکہ ہی تھے، یہ منافقت کی علامت ہوتی۔ عام وقت میں دیندار بنے رہنا، دیندار نظر آنا، لیکن جب ذرا زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دینا، اور کوئی ادب اور لحاظ نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں محفوظ رکھے۔ تو آزمائشیں آتی اس لیے نا تاکہ منافقین کا نفاق کھل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس موقع پر بہت سی بشارتیں بھی سنائیں اور ان کا morale بلند کیا۔ کسرا پر فتح کی بشارت، کیسر پر فتح کی بشارت، حبشہ اور اس کے ارد گرد کی بستیاں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حبشیوں کو اپنے حال پہ رہنے دو جب تک وہ تمہیں تمہارے حال پہ رہنے دے،
اور ترکوں کو کچھ نہ کہو جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں. یعنی یہ مددگار قومیں تھی نا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نا امیدی کے وقت ایمان کے منافی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے، بلکہ سخت تکلیف اور آزمائش کے وقت بھی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے انسان کی امید بن جائے، حوصلہ بڑھ جائے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، بس واپس پلٹ چلو. اور ان میں سے ایک اور گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں. حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ تو محض فرار ہونا چاہتے تھے. اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ پھیلانے کے لیے کہا جاتا تو وہ ضرور اسے برپا کرتے اور وہ کم ہی توقف کرتے. یعنی اگر کفار شہر میں داخل ہو کر منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں ان کے ساتھ جنگ کر کے، تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے. اور یقیناً اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. یعنی غزوہ احد میں پیچھے رہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئندہ پیٹھ نہ پھیرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی. کہہ دیجیے خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے، یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا اور تب تم بہت تھوڑا فائدہ دیے جاؤ گے. یعنی دنیا میں رہنے کا کوئی بڑا فائدہ نہیں، تھوڑے دن بعد تو پھر بھی جانا ہی ہے. کہہ دیجیے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے؟ اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ کم ہی لڑائی میں آتے ہیں. یعنی رکاوٹیں ڈالنے سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ تم بھی مت جاؤ. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کبھی آ جاتے تھے اور کبھی نہیں آتے تھے، تو صرف نام لکھوانے آتے تھے کہ کوئی ہمارے بارے میں برا گمان نہ کرے، لیکن قربانی نہیں دینا چاہتے تھے. اشحۃ علیکم، تم پر بہت بخیل ہے. پھر جب خوف کا موقع آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو. پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو وہ آپ پر تیز زبانوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، مال غنیمت پر بہت حریص ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنا حصہ لینے کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور شور مچاتے تھے کہ ہم نے بھی جنگی خدمات انجام دی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کے دو عیب بڑے نمایاں ہوتے ہیں: امن کے زمانے میں بد زبانی، بدخلقی، اور لڑائی کے زمانے میں بزدلی، بہادری کا نہ ہونا. یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش بدوؤں کے ساتھ باہر رہنے والے ہوتے، وہاں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیا کرتے، اور اگر تم میں موجود ہوتے تو بھی بہت کم ہی یہ لڑتے. یہ منافقین کی بزدلی کا عالم ہے. یعنی جہاں بھی ہو ان کے دل مردہ ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، بہادری نام کی چیز نہیں ان کے اندر، کیونکہ دنیا سے محبت ہے نا، مرنے کا ڈر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. لڑائی سے پیچھے رہنے والوں کو عتاب کیا جا رہا ہے، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تمہارا فرض تھا کہ جس طرح اللہ کے رسول اس موقع پر جان لڑا رہے تھے اور تمام تکلیفوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو تم بھی جان لڑاتے، تم بھی ویسا ہی کرتے، کیونکہ وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بنفس نفیس شریک تھے اور قدم قدم پر ہر کام میں پیش تھے، خندق کھودنے میں، کدال چلانے میں، مٹی اٹھا کے ڈھونے میں، اور صحابہ کے ساتھ مل کے جنگی ترانے پڑھنے میں، بھوکے رہنے میں، بیدار رہنے میں، ہر جگہ ساتھ تھے. اور ہر مشکل مرحلے میں آپ آگے ہوتے تھے. اور صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ ان کی 3 صفات ہیں. ایک ہے اللہ پر ایمان، اس سے ملاقات اور اس کے دیدار کی امید. دوسرا آخرت پر ایمان اور اس کے ثواب کی امید. اور تیسرا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. اچھا، اس میں اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے بڑا اچھا نمونہ ہے. کیسے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت پر ہے. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس بات نے انہیں ایمان اور فرما برداری میں اور زیادہ کر دیا. مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے وہ عہد سچا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو کوئی ان میں سے وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو موقع کا منتظر ہے، اور انہوں نے قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت پھیر دیا، انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی، اور اللہ اس جنگ میں خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، اور اللہ بہت قوت والا بہت زبردست ہے۔ غزوہ احزاب میں کفار کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی، حالانکہ انہوں نے اپنی آخری کوشش کر لی تھی، سب کو جمع کر کے پورے عرب سے قبائل اکٹھے کر کے 10,000 کا لشکر لا کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے آنے سے پہلے مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خندق کھود لی، تو جس کی وجہ سے وہ انٹر نہیں ہو سکے، اور کئی دن کا محاصرہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی آندھی بھیجی اور فرشتوں کے ذریعے کفار کو مار بھگایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قوت کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی چیز کام نہیں آتی، لوگوں کی تعداد اور اسلحہ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی انہیں بھی ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے، اشارہ ہے بنو قریظہ کی طرف جنہوں نے عہد توڑ ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا، تو آپ نے ان کی طرف لشکر کشی کی تو وہ قلعوں میں بند ہو کر لڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بنو قریظہ کے جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، تو بنو قریظہ کے جو کھیت اور مال وغیرہ تھے خمس نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے، ان کے ہتھیار، باغات، قلعے، مویشی، ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنو قریظہ کی زمین کا بھی وارث بنا دیا، اور مسلمانوں کی تمام تر فتوحات جو تھی یہ مسلمانوں کی بہادری نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور میں اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کو آفر بھی کیا گیا کہ یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ پر سال بسال اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کی فائنینشیل سچویشن بہت ہی ٹائٹ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور گھر والے بھی کئی دن خالی پیٹ گزار دیتے، حالات واقعی تنگ تھے۔ تو ازواج مطہرات نے نان نفقے کا مطالبہ کیا، جو کہ عام حالات میں ناجائز نہیں، ایک عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر سے اپنا نان نفقہ مانگے، لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، تو اس پر کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کے رخصت کر دوں اور کہیں اور جا کے تم اچھے حالات میں رہو، لیکن اس کے برعکس وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ازواج کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ اللہ رسول کی رضا چاہتی ہے تو پھر تنگ دستی پہ صبر کر لیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی لوگ دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو مال کی طرف سے ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ دیکھا جائے کہ کون واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور کون صرف مال و دولت کی خاطر یہ کام کرنا چاہتا ہے یا کسی شہرت یا کسی اور گھٹیا مقصد کے لیے۔ تو جب انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو ازواج کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا انتخاب کیا، اور پھر ان کو محسنات کہا گیا کہ جو نیکی کی راہ پر تھی۔ اگرچہ آپ کی ساری ازواج نیک ہی رہیں، لیکن جنرلی اللہ تعالیٰ نے سب محسنات کے لیے اجر لکھ دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنے پر اجر عظیم کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور اس اختیار کے نتیجے میں خوشخبری کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا ان کو۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں جو کوئی تم میں سے کھلی بے حیائی کو آئے گی اس کے لیے عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا،
اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی اگر نبی کے گھرانے میں سے کسی قسم کی کوئی فاحشہ مبینہ سے مراد فحش کلامی یا اعلانیہ گناہ ہے وہ دیکھے گئے تو پھر سزا بھی عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوگی. ازواج مطہرات کو ادب سکھانے کے لیے نصیحتیں کی جا رہی ہیں کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ تھی، اور جتنا بڑا کسی کا مقام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی پھر اس کی سزا بھی ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.